تو رمضان کا مہینہ ایک بار پھر ہماری دہلیز پر آ گیا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کی آہٹ سے ہی روح میں آپ جانتے ایک ٹھہراؤ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ سحری کی خاموش برکتیں، افطار کی ملی جلی دعائیں، ایسا لگتا ہے جیسے پورے ماحول میں ایک نور سا گھل گیا ہو۔ لیکن اس نور کے بیچ ذہن میں ایک سوال ہر سال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم 30 دن تک بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھاتے ہیں، مگر جیسے ہی مہینہ گزرتا ہے زندگی کی دوڑ بھاگ میں ہمیں وہی پرانا چڑچڑاپن، وہی تیز زبان اور وہی پرانی عادتیں واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ تو کیا روزہ صرف پیٹ کا امتحان ہے؟ قصہ کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ Part 1. The key to a deeper fast. دیکھیے، اس سوال کا جواب روزے کی اصل روح میں چھپے ایک نبوی راز میں چھپے ہیں۔ ایک اتنا گہرا نقطہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل روزہ جسم سے نہیں بلکہ دل سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ چابی ہے، وہ کی ہے اس سچی تبدیلی کی جسے ہم ہر رمضان میں تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی قول الزور نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ قول الزور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو غلط ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ، کسی کا دل دکھانا، یہ سب۔ تو یہاں جو بات ہمارے دل میں اترنی چاہیے وہ یہ ہے کہ روزے کے آپ کہہ سکتے ہیں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے ظاہری روزہ جو کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ روزے کا جسم ہے، اور دوسرا ہے باطنی روزہ جو دل اور زبان کو گناہوں سے روکنا ہے، یہ روزے کی روح ہے۔ اللہ کو ہمارے پیٹ کی خالی جگہ نہیں چاہیے بلکہ ہمارے دل کی وہ خالی جگہ چاہیے جو ہم غصے، حسد اور جھوٹ کو نکال کر پیدا کرتے ہیں۔ Part 2. The real fast. A practical plan for change. تو چلیے اس روحانی کانسیپٹ کو ایک پریکٹیکل پلان میں ڈھالتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رمضان ہم اپنے اندر ایک حقیقی تبدیلی کی، ایک ریئل چینج کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بس 3 بہت ہی آسان سے قدم۔ پہلا، اپنی صرف ایک عادت، جس ون ہیبٹ کو چنیے جسے آپ اس رمضان بدلنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اسے کاغذ پر یا اپنے فون کے نوٹس میں لکھ لیجئے تاکہ وہ نظر کے سامنے رہے، ذہن میں تازہ رہے۔ اور تیسرا، خود سے یہ پکا وعدہ کیجئے کہ اس مہینے کھانے پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ میں اس ایک عادت سے بھی روزہ رکھوں گا۔ اب یہ عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کام کی پریشر میں غصہ ذرا جلدی آ جاتا ہو، یا سگریٹ کی طلب ہو، یا شاید دوستوں میں بیٹھ کر غیبت کرنے یا کسی پر طنز کسنے کی عادت ہو، یا پھر نظر کو ان چیزوں سے نہ بچا پانا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جو بھی ہے، بس ایک چنیے اور اس پر کام کرنے کی نیت کیجیے۔ Part 3. The Ramzan of Change. جب ہم اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں نا، تب رمضان صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک پرسنل ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کا وہ احساس جو ہمیں تنہائی میں بھی گناہ سے روک لے۔ تو اس رمضان جب جسم بھوکا ہو تو اپنی روح کو تبدیلی کی، چینج کی غذا دیجیے۔ یہ مہینہ محرومی کا نہیں ہے بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے اور اپنے اندر کے انسان کو سنوارنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ رمضان کی سب سے اچھی تیاری یہی ہے کہ صرف جسم سے نہیں بلکہ دل سے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا جائے۔ یا اللہ، اس رمضان ہمیں اپنے دل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے غصے سے، ہماری زبان کی تیزی سے، ہماری آنکھوں کے گناہوں سے اور ہماری ہر اس عادت سے ہمیں روزہ رکھنے کی قوت دے جو تجھے ناپسند ہے۔ یا اللہ، اس مہینے کو ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا دے۔ آمین۔